اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر جو میں ٹاپک آپ کی خدمت میں، جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا عجیب و غریب موضوع ہے، لیکن اسے بغور سماعت کیجیے گا۔ اور اس کا جو ناظرین عنوان ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ کیوں رہے گی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا انتہائی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو پھل بھی چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا جو پھل ہے وہ کھانے کی ممانعت تھی۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ بھی فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ وہ درخت گیہوں کا یا انگور کا تھا، چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک اجتناب کرتے رہے، لیکن دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا تھا وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس کا شکار ہوئی اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور پھر ناگہاں غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ نبی مجتہد ہوتا ہے تو اپنے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ جو نہیں ہے نا لا تقربا، یہ نہیں مکروہ تنزیہی ہے، اور واقعی ہرگز نہیں تحریمی نہیں، ورنہ آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے ہرگز اگر یہ مکروہ تحریمی ہوتا یعنی سمجھتے تو اس درخت کا پھل کبھی نہ کھاتے، کیونکہ نبی تو ہر گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا سرزد ہوئی، اور یاد رکھیں کہ اجتہادی خطا جو ہے یہ معصیت یعنی گناہ نہیں ہوتی، اور یہ پھر رب تعالیٰ اور ان کا معاملہ تھا۔ آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بڑے مقرب تھے، بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اجتہادی خطا پر عتاب ہوا۔ فوراً ہی بہشتی لباس دونوں کے بدن سے اتر گیا اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ کہا کہ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کا دشمن ہوگا، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسرا یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہوگا، پھر اس کے بعد ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو قرآن کریم نے اپنے انداز میں سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے ان دونوں کو الگ کر دیا، اور ہم نے فرما دیا کہ نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس ارشاد ربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ ناظرین یہ عام طور پر ختم نہیں ہوتی، لاکھ آپ کوشش کر لیں کہ یہ خاتمہ ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں چلتی ہیں، اور کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور سرمایہ دار آپس میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی اور لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کا باہمی ٹکراؤ ہوگا، اس سے دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ لائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار گرم ہے اور یہ رہتا ہے۔ ناظرین اسی لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح علامات قیامت بتائی نا کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوگی، اور اولاد اپنے والد سے زیادہ دوستوں سے محبت کرے گی، اولاد اپنی ماں کا کہنا نہیں مانے گی، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ کیا مطلب ہوگا کہ وہ اپنا حکم نافذ کرے گا، بلکہ اپنی ماں کا کہا نہیں مانے گا، اپنے ماں پر، اپنے والدین پر اپنا حکم نافذ کرے گا۔ پھر موسیقی کا ہے ناظرین، گھر گھر یہ ناچ گانا، یہ ساری چیزیں تو، اور یہ تمام چیزیں ناظرین یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ لیکن کیا اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے؟ ہم کہیں کہ نہیں جی ایک چیز ہونی ہے تو ہم بھی شامل ہیں، نہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین یہ دشمنی فطری طور پر انسان کے دل میں ہے، بغض و عداوت ہے، دشمنی ہے، کبھی کون کس کا دشمن، یہ چلتا رہے گا، لیکن ہمیں اس میں اچھا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں دشمنیوں کو ملیہ میٹ کرنا ہے، ہمیں عداوت کو، بغض کو اپنی ذات سے دور کرنا ہے، ہمیں اپنی کوششیں کرنی ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، رحمانی قوتیں، شیطانی قوتیں، یہ ساری چلتی رہیں گی۔ رحمانی جو گروہ ہے اس کی کوشش یہ ہے ناظرین جو حضرات انبیاء کا ہے، پھر صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت اطہار، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء صالحین، یہ سب رحمانی گروہ میں ہے، حزب اللہ میں ہے، اور حزب الشیطان وہ اپنا الگ کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہ فطری طور پر انسانی وجود میں دشمنی، بغض، عداوت، لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، اور ہمیں محبت کا، امن کا، اور جو ہے وہ سکون کا، اور اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمونی، ہمیں اس کا فروغ دینا ہے، اس کو فروغ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت عطا فرمائے، بغض و عداوت، دشمنیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔